وجود اور اس کا سسکنا کم ہوا تو شہریار نے انتہائی نرمی اور احترام سے اپنے دونوں ہاتھیں امانزا کی کامتی ہوئی شانوں پر رکھے اور اسے دھیمے سے اپنے سے الگ کیا۔ امانزا، تم بالکل محفوظ ہو، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شہریار نے اس کا سامان اٹھایا، اپنے کوٹ سے اس کے کندھے کو ڈھانپ کر اسے باہر نکالا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر احتیاط کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑایا۔ اس رات کے بعد شہریار کے دل پر جو مہر لگی تھی وہ ہمیشہ کے لیے امانزا کے نام ہو چکی۔ کچھ ہفتے خاموشی سے گزر گئے۔ امانزا اس خوفناک حادثے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس پورے عرصے میں شہریار کا سایہ اس کے ساتھ رہا۔ اتوار کی روشن اور خوبصورت شام لاہور کے ایک پوش علاقے میں واقع ہارون صاحب کی وسیع و عریض ولا میں ایک الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ ہارون صاحب کے پرانے جگری دوست سکندر خان زادہ، جو شہریار کے والد تھے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ ڈنر پر تشریف لائے تھے۔ امانزا، جو ہلکی گلابی اور سفید امتزاج والے نفیس لباس میں ملبوس تھی اور سر پر حجاب سجائے ہوئی تھی، مہمانوں کے لیے چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ملائکہ نے جیسے ہی امانزا کو دیکھا وہ فوراً اٹھ کر اس کی طرف لپکی اور معافی مانگی۔ امانزا نے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کھانا نہایت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، لیکن اصل طوفان اس وقت آیا جب کھانے کے بعد سکندر خان زادہ نے اپنے کپ کو میز پر رکھا اور ہارون صاحب کی طرف دیکھا۔ ہارون بھائی، آج ہم یہاں پرانی دوستی کا حق مانگنے اور ایک بہت ہی اہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری یہ دوستی اتنی گہری ہے کہ اگر یہ ایک پکے رشتے میں بدل جائے تو اس سے بڑھ کر ہماری اپنی خوشی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم اپنے بیٹے شہریار کے لیے تمہاری اس ہونہار اور پیاری بیٹی امانزا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ جملہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں گونجا، ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل سناٹا چھا گیا۔ امانزا کے ہاتھ سے چھوٹا چمچ چھوٹ کر ٹرے پر گرا۔ دوسری طرف شہریار، جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، بالکل پتھر کا بت بن گیا۔ یہ خبر ان دونوں کے لیے کسی خوشگوار بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ امانزا کا چہرہ شرم و حیرت سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپاتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ہارون صاحب نے سکندر خان زادہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولے، سکندر، تم جانتے ہو امانزا میری زندگی کی اکلوتی پونجی ہے، لیکن تمہارے گھر سے بہتر رشتہ میری بیٹی کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں امانزا کی رضامندی لوں گا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو ہارون صاحب امانزا کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری گڑیا، شہریار ایک بے حد غیرت مند اور عزت دینے والا لڑکا ہے۔ تمہاری کیا مرضی ہے؟ امانزا نے شرماتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں زمین پر گرا لی اور انتہائی دھیمی آواز میں بولی، جیسے آپ کی مرضی بابا جان۔ ہارون صاحب نے اسی لمحے سکندر خان زادہ کو کال کر کے رشتے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ دن پروں پر بیٹھ کر اڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں خاندانوں کی خوشیوں کا وہ مبارک دن بھی آ پہنچا جب منگنی، مایوں، مہندی اور شاندار بارات کی تمام رسومات نہایت دھوم دھام سے ادا کی گئیں۔ شہریار کا ماسٹر بیڈ روم اس وقت کسی خواب کی نگری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کمرے کو تازہ سرخ گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ بستر کے بالکل درمیان میں امانزا دلہن کے سرخ اور سنہری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ دروازے کا ہینڈل آہستگی سے گھوما۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس نے کالا اور سنہری شاہانہ شیروانی زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور دھیمی چال چلتا ہوا بستر کی طرف بڑھا۔ اس نے نہایت احترام اور پیار کے ساتھ امانزا کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا اور اسے پیچھے سرکایا۔ سرخ جوڑے میں لپٹی امانزا نے جب اپنی جھجکتی ہوئی نیلی جادوئی آنکھیں اٹھا کر شہریار کو دیکھا تو شہریار کو لگا کہ وقت وہیں تھم گیا ہو۔ اس نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں امانزا کا وہ نازک چہرہ تھام لیا۔ امانزا، شہریار کی آواز بہت دھیمی اور محبت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جس دن ہم پہلی بار یونیورسٹی کی کوریڈور میں ٹکرائے تھے، شاید اسی دن میرا دل ہار چکا تھا۔ تم میری پوری کائنات ہو، میری عزت ہو اور میری آخری محبت ہو۔ امانزا کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے چھلک آئے۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ اٹھائے اور شہریار کے چوڑے شانوں پر ٹکا دیے۔ اور آپ کو معلوم ہے شہریار، اس دن اسٹور روم میں جب آپ نے مجھے اتنے تحفظ اور عزت کے ساتھ سنبھالا تھا، اسی وقت میرا دل ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو چکا تھا۔ شہریار نے مزید کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ اس نے جھک کر امانزا کو اپنی گہری اور مضبوط آغوش میں اس طرح بھینس لیا کہ جیسے وہ اسے کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی سیدھی لکیر پر نہیں چلتی۔ شادی کو ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ زندگی اپنے پرسکون لیکن نئے رنگ دکھانے لگی۔ شہریار اور امانزا کی جوڑی یونیورسٹی اور خاندان بھر میں مثال بن چکی تھی۔ شہریار اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ، ذمہ دار اور اپنی بیوی کی ہر بات کا خیال رکھنے والا شوہر بن چکا تھا۔ دوسری طرف امانزا نے بھی خاندان کے بڑے گھرانے کو اپنے محبت بھرے رویے اور سادگی سے اپنا بنا لیا تھا۔
خاص کر ملائکہ ہر وقت امانزہ کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، لیکن خوشیوں کے اس آسمان پر کبھی کبھار شک اور سازش کے کالے بادل بھی منڈلائے جاتے ہیں۔ ایک دن یونیورسٹی کی سالانہ فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تمام طلباء آڈی ہال میں ڈیکوریشن اور انتظامات میں مصروف تھے۔ امانزہ اسٹیج کے قریب کچھ چارٹس اور بینر سیٹ کر رہی تھی کہ اتنے میں دانیال، وہی پرانا ساتھی جو یونیورسٹی کے روز اول سے امانزہ اور شہریار کے درمیان چلتا تھا، اندر ہی اندر شہریار سے حسد کرتا تھا، وہاں آیا۔ اس نے موقع دیکھ کر امانزہ کے قریب آ کر جان بوجھ کر ایک ایسا جملہ کسا جس کا مقصد صرف اور صرف زہر گھولنا تھا۔ واہ بھائی امانزہ، کیا قسمت پائی ہے تم نے! پہلے دن تو شیری کو ایسے اکڑ کے جواب دیتی تھی اور اب اتنی جلدی اس کے پیسوں اور روب کے آگے گھٹنے ٹیک لیے۔ ہر کوئی یہی کہتا پھرتا ہے کہ تمہاری چالاکیاں رنگ لے آئی ہیں اور تم نے خانزادہ فیملی کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ امانزہ کا خون کھول اٹھا، اس کی نیلی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے فوری طور پر پلٹ کر دانیال کو کرارا جواب دیا۔ اپنی زبان کو لگام دو دانیال، میری عزت، میری محنت اور میرا کردار کیسا ہے یہ پورا کالج جانتا ہے۔ مجھ پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ آئندہ مجھ سے اس بات کرنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ دانیال کے چہرے پر ہنسی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ حقارت اور غصے نے لے لی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے فون کا کیمرہ اس زاویے سے آن کیا کہ دور سے ایسا لگے جیسے امانزہ اور دانیال بہت قریب کھڑے ہو کر کسی راز کی بات کر رہے ہیں، اور اس نے اس تصویر کو ایک فرضی نمبر سے سیدھا شہریار کے واٹس ایپ پر بھیج دیا۔ ساتھ ہی یہ جھوٹا میسج لکھ دیا کہ دیکھ لو خان صاحب، تمہاری پیاری بیوی یونیورسٹی میں کس کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، پیچھے تمہارے پیٹھ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ شہریار اس وقت اپنے آفس کی ایک اہم بزنس میٹنگ میں تھا جب اس کے فون پر وہ میسج اور تصاویر ڈراپ ہوئیں۔ اس نے جیسے ہی فون کی اسکرین پر نظر ڈالی، اس کے ہاتھ سے پینسل چھوٹ گئی۔ اس کی گہری سی آنکھیں تصویر اور اس کے نیچے لکھی ہوئی الفاظ جم گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے خون کی گردش رک گئی۔ اس کے اندر وہ پرانا غرور اور غصے سا جھاگ اٹھا تھا جو امانزہ سے محبت کرنے کے بعد کہیں دب گیا تھا۔ امانزہ اور دانیال، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہریار کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اس کے قریب بیٹھا اس کا مینیجر بھی خوفزدہ ہو گیا۔ شہریار اس وقت میٹنگ ادھوری چھوڑ دی، اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور پیروں سے زمین کو رونتا ہوا سیدھا یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو سب کو جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے اپنی روح میں بسا لیا تھا، جس کی خاطر اس نے پوری دنیا سے بغض مول لیا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ اس طرح پیش آئے گی۔ جب شہریار یونیورسٹی کی آڈی ہال میں پہنچا تو وہاں چہل پہل تھی۔ اس نے دور سے امانزہ کو دیکھا جو ابھی تک دانیال کی اس گھٹیا حرکت پر غصے سے کانپ رہی تھی۔ شہریار کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا امانزہ کے پاس پہنچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور جبڑے اتنے کھچے ہوئے تھے کہ کوئی بھی دیکھ کر ڈر جائے۔ امانزہ، شہریار کی دھاڑنما آواز پورے آڈی ہال میں گونجی۔ امانزہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے جب شہریار کے چہرے پر وحشت اور غصہ دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ شہریار، آپ یہاں اس وقت؟ اور آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ امانزہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو چھونا چاہا، لیکن شہریار نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اس نے اپنا فون نکال کر اسکرین امانزہ کے بالکل چہرے کے سامنے کر دی جس پر وہ فیک تصویر چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے امانزہ؟ مجھے اس کا جواب دو، یہ کون ہے اور تم اس کے اتنے قریب کیا کر رہی ہو؟ کیا یہی تمہاری وہ معصومیت ہے جس پر میں نے اندھا اعتماد کیا؟ شہریار کی آواز میں ایک ایسا درد اور تپش تھی جو امانزہ کے دل کو چیر گئی۔ امانزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں اور اس کا پورا جسم لرز اٹھا۔ شہریار، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب کر سکتی ہوں؟ امانزہ کی آواز پھٹ گئی، اس کے گلے میں سسکیاں اٹک گئیں۔ خدا کے لیے اس تصویر کو غور سے دیکھیں، یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے سازش کی ہے۔ دانیال نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے کیونکہ میں نے اس سے ابھی کھری کھری سنائی ہے۔ جھوٹ، ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے سوائے تمہارے۔ شہریار کا غصہ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا، اس نے ہوش و حواس کھو دیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا اور یہ تصویر سب کچھ خود بیان کر رہی ہے۔ تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا امانزہ، تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ امانزہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی خودداری، اس کی عزت اور اس کی سچی محبت پر جو الزام شہریار نے لگایا تھا وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں اور آپ میری بات سنے بغیر مجھے اس مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں تو پھر اس رشتے کا، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔
امانزا نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک شدید غصہ اور مایوسی ابھری۔ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رکوں گی، وہ یہ کہتی ہوئی تیزی سے آڈی ہال سے باہر نکل گئی اور پیچھے شہریار اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے غصے کی آگ تو بجھ چکی تھی، لیکن اس کی جگہ ایک شدید ندامت اور پچھتاوا اس کے دل میں اتر آیا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ شہریار جب اس باختہ حالت میں گھر پہنچا تو اس کا پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امانزا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا وہ نیلی رنگ کا عبایا اور کچھ ضروری سامان ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ ہارون صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ فوراً شہریار کے گھر تشریف لائے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا شکوہ تھا۔ بیٹا شہریار، میں نے اپنی بیٹی تمہیں اسی لیے نہیں دی کہ تم اس کی عزت پر، اس کے کردار پر ایک لمحے کے لیے بھی شک کرو گے۔ امانزا وہ لڑکی ہے جو آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتی تک نہیں، اور تم نے ایک اجنبی کی بھیجے ہوئی میسج پر میری بیٹی کو مجرم بنا دیا۔ ہارون صاحب کے ان الفاظ سے شہریار کے سینے میں آگ لگائی گئی۔ شہریار کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ہارون صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ اسی دوران زین، جو شہریار کا پکا دوست تھا، ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا لیپ ٹاپ اور ایک USB تھی۔ شیری، تو نے بہت بڑی حماقت کر دی۔ میں ابھی یونیورسٹی کی CCTV کیمروں کی فوٹیج نکالی اور دانیال کے فون کا ریکارڈ نکالا، زین نے غصے اور پریشانی سے کہا۔ زین نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ دانیال کس طرح جان بوجھ کر امانزا کے قریب کھڑا ہو کر تصویر بنا رہا ہے، اور امانزا کس طرح غصے سے اس کے پیچھے ہٹا رہی ہے اور وہاں سے جا رہی ہے۔ ساتھ ہی دانیال کا وہ آڈیو میسج بھی سامنے آ گیا جس سے وہ اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ شہریار اور ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ وہ اسکرین دیکھ کر شہریار کا دل چاہا کہ وہ خود کو گولی مار لے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ناگوار بھول کر دی تھی۔ اس نے اپنی جان سے پیاری امانزا پر شک کیا تھا۔ بنا ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے شہریار اپنی گاڑی بیٹھا اور پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا ہوا ہارون صاحب کے گھر کی طرف بھاگا۔ جب وہ ہارون صاحب کے گھر پہنچا تو امانزا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے پاس اس کا چھوٹا سا بیگ رکھا تھا۔ دروازہ کھلا نہیں بلکہ شہریار نے ایک زوردار دھکے سے اسے کھول دیا۔ وہ سیدھا اندر داخل ہوا اور امانزا کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جو شہریار خانزادہ کی آنکھوں میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ امانزا رہی تھی، وہ رو رہا تھا۔ معاف کر دو مجھے معاف کر دو میری جان، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میرا غصہ، میری بے وقوفی میرے حواس پر چھا گئی تھی۔ میں نے تم پر شک کیا، میں نے اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ امانزا اپنی سرخ اور سوجی ہوئی نیلی آنکھوں سے شہریار کو دیکھا۔ اس کے دل میں جو طوفان تھا وہ شہریار کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلنے لگا، لیکن اس کی خودداری اب بھی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ دور رہے مجھ سے شہریار، امانزا نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھ پر شک کیا ہے، آپ نے میری عزت پر انگلی اٹھائی ہے۔ محبت کا مطلب تو اندھا بھروسہ ہوتا ہے اور آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ آپ میرے لیے اس رشتے میں کوئی مان نہیں بچا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر امانزا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام دیا۔ اس نے اپنے سر کو امانزا کے پیروں میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن امانزا نے جلدی سے اس کے کندھے کو پکڑ کر اسے روک دیا۔ امانزا، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میری زندگی، میری سانسیں صرف تمہارے دم سے ہیں۔ اگر تم مجھ سے دور چلی گئی تو یہ شہریار زندہ لاش بن کر رہ جائے گا۔ مجھ سے جو جرم ہوا ہے اس کی کوئی معافی نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے خود کو سدھارنے کا، تمہارے یہ اعتماد دوبارہ جیتنے کا ایک آخری موقع دے دو۔ تم جو کہو گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو۔ شہریار کی ان سچی سسکیوں اور تپتے ہوئے آنسوں سے امانزا کے تمام شکوے مٹا دیے۔ ایک بیوی کا دل جو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ اس کی تکلیف کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ امانزا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، شہریار کے چہرے کو اپنے نرم ہاتھوں میں بھرا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اٹھے شہریار، روئے مت۔ امانزا کا خود کا گلا بھی بھر آیا۔ شک نے ہمارے رشتے کی بنیاد کو ہلا دیا تھا۔ شہریار، آئندہ کبھی مجھ پر شک کرنے سے میرے دل سے پوچھ لیجیے گا۔ شہریار نے مزید کوئی موقع ضائع کیے بنا اس نے جھک کر امانزا کو اپنی گہری اور مضبوط آغوش میں اس طرح بھینچ لیا کہ جیسے وہ اسے کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ باہر کھڑی برسات کی ہلکی پھوار شروع ہو چکی تھی جو ان دونوں کے دلوں کے تمام غبار اور غلط فہمیوں کو دھو کر ایک نئے اور ابدی پاکیزہ رشتے کی نوید سنا رہی تھی۔ اس ہولناک غلط فہمی اور معافی کے اس طویل سفر کے بعد شہریار اور امانزا کی محبت اب کسی بھی آزمائش سے پاک ہو چکی تھی۔ شہریار نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ امانزا کے نام کر دیا اور یونیورسٹی کی وہ تلخ یادیں اب ان کی محبت کی کہانی کا وہ حصہ بن چکی تھیں جنہیں وہ مسکرا کر یاد کرتے تھے۔
کچھ سال بعد لاہور کے اس پوش علاقے ان کا نیا اور شاندار گھر بچوں کی ہنسی کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ان کی گود میں ایک جھوٹی سی پیاری سی بچی تھی جس کی آنکھیں بالکل امانزا کی طرح گہری نیلی اور چہرہ شہریار کی طرح خوبصورت تھا۔ لیکن ایک خوبصورت شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر تارنجی اور سرخ رنگ بکھرے ہوئے تھے، شہریار نے اپنی لان میں کرسی پر بیٹھی امانزا کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سوچ رہی ہو مسز شہریار خانزادہ؟ امانزا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی زمین پر رکھی، اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کی روشن بلو آنکھوں میں وہی پرانی شرارتی لیکن گہری چمک ابھری جو پہلی بار یونیورسٹی کی کوریڈور میں دکھائی دی۔ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر اس دن یونیورسٹی کی کوریڈور میں ہم دونوں کی وہ پہلی خطرناک ٹکر نہ ہوئی ہوتی تو آج میری زندگی اتنی حسین اور مکمل نہ ہوتی۔ شہریار مسکرا اٹھا۔ اس نے جھک کر امانزا کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور بولا، وہ ٹکر نہیں میری جان، وہ تو خدا کی طرف سے لکھی گئی میری اس آرزوئے جانا کی پہلی خوبصورت شروعات تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور زندگی کا یہ سفر محبت، اعتماد اور وفا کے سدا بہار پھولوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔